عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. یہ حدیث اس امت کے عظیم محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے. فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، مجھے میرے خلیل نے 3 وصیتیں فرمائی ہیں. خلیل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل کا معنی دوست، خلیل کا مادہ خلل ہے، اور خلیل وہ دوست جس کی دوستی خلل سے پاک ہو. اور خلل کا ایک معنی یعنی خلال سے، جس کی دوستی جسم کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے، جس کی دوستی کے آثار جسم کے ہر عضو میں ہوں، آنکھوں میں، کانوں میں. یعنی آنکھوں کا استعمال دوست کی خواہش کے مطابق ہو، اور کانوں کا استعمال دوست کی خواہش کے مطابق ہو، ہاتھوں کا استعمال دوست کی خواہش کے مطابق ہو، جسم کے سارے اعضاء میں دوست کا رنگ ہو، وہ خلیل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو خلیل عرض کرتے ہیں کہ آپ میرے خلیل ہیں. یعنی یہ دوستی خلل سے پاک ہے، اور یہ دوستی رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی ہے. تو یہ ابو ہریرہ کی محبت کی دلیل، نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کو اپنا حبیب کہتے، میرے پیارے، اپنا خلیل کہتے، میرے عظیم دوست. ایسی دوستی ان کے ساتھ ہے کہ یہ دوستی رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی ہے اور ہر قسم کے خلل سے پاک ہے. اور بعض اوقات نبی علیہ السلام کا ذکر کر کے رو پڑتے، یاد آ جاتی. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ایک بار ایک شخص نے سوال کیا کہ ابو ہریرہ ایک حدیث سناؤ، ایسی حدیث جس میں آپ اور نبی علیہ السلام اکیلے ہوں، تیسرا کوئی شخص نہ ہو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہاں، آپ نے اشارہ کیا مسجد نبوی میں جہاں نبی علیہ السلام کا روضہ تو اس کے قریب جگہ پر، یہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کی قبر کے قریب. یعنی بعد میں وہاں آپ کی قبر بنی، یہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی اور یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے. وہ نبی علیہ السلام کی یاد آ گئی، تڑپ اٹھے. یہ محبت تھی، خلت تھی. اور یا پھر وہ حدیث بڑی بڑی عظیم حدیث ہے، اس حدیث کا مضمون یاد کر کے رو پڑے یا بے ہوش ہو گئے. ہوش میں لائے گئے، پھر فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں لائے گئے، تیسری بار پھر بے ہوش ہوئے. حدیث وہ ہے جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو 3 لوگوں پر گرم کیا جائے گا اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جس میں ایک عالم اور قاری، جو عالم اور قاری تھا، پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا لیکن ریاکاری کے لیے. دوسرا شہید جو میدان جہاد میں گیا اور شہید ہوا اپنی شجاعت کی شہرت کے لیے اور ریاکاری کے لیے. تیسرا وہ سخی جو دن رات سخاوتیں کرتا تھا تاکہ مجھے سخی کہا جائے اور میری شہرت کا ڈنکا بجے. تو یہ وہ 3 افراد ہیں جن پر سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو یہ ابو ہریرہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرماتا ہے کہ مجھے میرے پیارے خلیل نے 3 وصیتیں فرمائی تھی جنہیں میں اب تک اپنا رہا ہوں اور اپناتا رہوں گا. صیام 3 ایام من کل شہر، ایک وصیت یہ کہ ہر مہینے میں سے 3 روزے رکھا کرو. وہی ایام 20 کے 3 روزے، 13، 14 اور 15 تاریخ، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سیام الایام البیض سیام الدہر، ایام 20 کے 3 روزے. من صام الایام البیض فکأنما صام الدہر، کہ جو شخص ایام 20 کے 3 روزے رکھے گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھ لی. یہ 3 روزے یہ آپ نے وصیت فرمائی ابو ہریرہ کو. اور دوسرا رکعت الضحیٰ، اور چاشت کی 2 رکعت، چاشت کی نماز کی 2 رکعت. صلاۃ الضحیٰ یہ چاشت کی نماز جس کی کم از کم تعداد 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. یہ دونوں تعداد ثابت ہے. 2 یہاں ثابت ہو گئی کہ کم از کم 2 رکعت ضرور پڑھو، ورنہ مسنون عدد جو ہے وہ 8 رکعت کا ہے. اور افضل وقت جو ہے وہ زوال آفتاب سے کچھ قبل کا.
جب سورج چڑھتے چڑھتے دن جو ہے وہ خوب گرم ہو جائے اور زوال کے قریب پہنچ جائے، اس وقت صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام بڑا افضل اور مبارک ہے۔ بعض علماء نے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت سے چسپاں کیا ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، کہ اوابین کی نماز، جو اللہ کے اوابین بندے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کی طرف انابت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے معمور اور لبریز ہے، ان کی نماز کا وقت وہ ہوتا ہے جب بکری کے بچے کے بال شدت گرمی کی بنا پر جل جائیں، اشارہ یہ زوال کا وقت ہے۔ کچھ علماء نے اس حدیث کا انطباق صلاۃ الضحیٰ پر کیا ہے، اور کچھ علماء نے اس حدیث کا انطباق ظہر کی نماز پر کیا ہے۔ وہ وقت بھی شدت کی گرمی کا ہوتا ہے اور انسان پرواہ نہ کرے، اذان سنتے ہی مسجد کی طرف حاضر ہو جائے اور گرمی کی پرواہ نہ کرے، حالانکہ اس وقت شدت کی گرمی ہوتی، اور خاص طور پر گرم علاقوں میں فرمایا کہ یہ وقت اوابین کا وقت۔ کچھ لوگ بلکہ ایک معروف جماعت، اس کے افراد مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے ہیں نفل، اسے وہ صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، کسی صحیح حدیث سے مغرب کے بعد 6 رکعت کا صلاۃ الاوابین کے طور پر کوئی ثبوت نہیں۔ اوابین کا وقت جو ہے حین ترمد الفصال، شدت کی گرمی کا وقت ہے، اور یہ ظہر کا وقت ہے یا زوال آفتاب سے قبل کا وقت۔ تو یہ دونوں نمازیں صلاۃ الضحیٰ بھی اگر زوال آفتاب سے کچھ قبل ادا کی جائیں تو یہ صلاۃ الاوابین ہے، اور ظہر کی نماز بھی اول وقت میں ادا کی جائے گرمی کی شدت میں تو وہ نماز بھی صلاۃ الاوابین ہے۔ وان اوتر قبل ان انام، اور یہ وصیت بھی فرمائی کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لو۔ یہ وصیت خاص طور پہ آپ نے ابو ہریرہ سے فرمائی۔ بعض احادیث میں ابو ذر غفاری سے بھی اس وصیت کا ذکر ملتا ہے، اور ابو الدرداء سے بھی اس وصیت کا ذکر ملتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن خاص طور پہ ابو ہریرہ کی وصیت فرمائی، حالانکہ جو آخری وقت ہے رات کا وہ مشہود خیر وقت ہے، بڑا افضل وقت ہے۔ تو ابو ہریرہ سے آپ نے یہ کیوں کہا کہ تم سونے سے پہلے وتر پڑھ لو؟ کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے طالب علم تھے، سماع حدیث کا شوق تھا، حدیث کا مذاکرہ کرتے اور حدیثوں کو دہراتے، اس کے لیے رات کو دیر تک جاگتے۔ ایک طالب علم کا معمول ہے کہ رات کو جلدی نہیں سوتا، بلکہ رات کو وہ جاگتا ہے، حدیثوں کو حفظ کرتا ہے، حدیثوں کا مذاکرہ کرتا ہے۔ اور ابو ہریرہ سماع حدیث کے بڑے مشتاق، بڑے حریص، اور حدیثوں کا مذاکرہ کرنے والے، حدیثوں کو حفظ کرنے والے۔ تو ایسا نہ ہو حفظ کرتے کرتے سونے میں تاخیر ہو جائے اور صبح پھر بیدار نہ ہو سکے اور وتر فوت ہو جائے۔ وتر کو فوت کرنے والا احمق ہوتا ہے، وتر نہ پڑھنے والا احمق ہوتا ہے، یہ سفیان ثوری کا قول۔ تو پھر وتر کا اہتمام ضروری، لہذا یہ فرض نہیں ہے لیکن بڑی تاکید ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کبھی وتر نہیں چھوڑے۔ ایک بار آپ سوئے رہے، وتر ادا نہیں کر سکے، تو آپ نے پھر سورج طلوع ہونے کے بعد 1 رکعت بڑھا کر اس طاق کو جفت کر کے 12 نفل ادا کیے تھے۔ یہ اس وتر کا بدل، تو یہ وتر کی اہمیت کی دلیل ہے۔ تو آپ نے ابو ہریرہ کی وصیت فرمائی کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، کیونکہ تم حدیث کے طالب علم ہو، حفظ حدیث میں رات کو تا دیر جاگتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تہجد کے وقت تمہاری آنکھ نہ کھل سکے اور وتر کی نماز فوت ہو جائے۔ جی